الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں، برکتوں والے لمحات میں، آج جس موضوع کو سرنامہ سخن بنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ پر مبنی موضوع ہے۔ اکثر دوست احباب زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر سال رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ کے عنوان سے آسان کر کے گفتگو تمام احبہ کی نظر کرتے ہیں تاکہ ہم خود دیکھ سکیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اور یہ جو شرعی معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو صحیح طریقے کے ساتھ ہم جان سکیں اور اپنا نصاب بھی مقرر کر سکیں، اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں شرعی طور پر، ہماری جو زکوٰۃ کی حدود و قیود ہیں اس میں ہمارا نام آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ پوری جو صورتحال ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، یہ ایک اتنا لمبا موضوع ہے کہ اگر اسی پر گفتگو کریں تو ایک لیکچر کے اندر پوری گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہر سال یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مختصر وقت میں اتنا اشارات بیان کر دیے جائیں کہ بندہ اپنا اندازہ لگا سکے کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ دینے کی جو فضیلت ہے اس پر ایک علیحدہ لیکچر ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی جو وعیدیں ہیں اس پر ایک علیحدہ لیکچر ہے۔ بہرحال اس وقت ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے صاحب نصاب ہونے کی کون کون سی شرائط ہیں، اور زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، کیا ہر بندہ لے سکتا ہے؟ اگر نہیں لے سکتا تو کون لے سکتا ہے؟ جو لے سکتا ہے اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں، اور شرعی فقیر کی کیا شرائط ہیں کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے۔ عزیزان محترم، مختلف عنوانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اتنا یاد رکھیے کہ جو ارکان اسلام ہیں وہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو
آقا ہے وہ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور غلام اپنے آقا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لہٰذا سب کے لیے ارکان اسلام 5 ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ آپ پوری کائنات کے مالک ہیں، باقی سارے ان کے غلام ہیں۔ اس نظریے کے تحت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، باقی ہم سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے لیے ارکان اسلام میں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جو کلمہ نہیں پڑھتا اس پر نماز نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زکوٰۃ نہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا حج نہیں۔ یہ سارے جو فرائض ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو نماز ہے نا، یہ کامل عبادت ہے۔ پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ اور یہ جس طرح روزے پچھلی امتوں پر فرض تھے، اسی طرح زکوٰۃ بھی پچھلی امتوں پہ فرض تھیں۔ قرآن میں متعدد اشارات جو ہیں وہاں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ولیوں کے بارے میں ہے نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسی طرح نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے کے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بے خوف ہوں گے، بے حزن ہوں گے، کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ جناب والا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کیسے فرض تھی، تو قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اعلان کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جہاں آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کا اعلان فرما رہے تھے، ساتھ ہی فرما رہے تھے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوتا ہوں وہیں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہاں برکتوں کے حساب سے بھی ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہوں وہاں تو برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی وہاں کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اب پہلا کیا اعلان کر رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسرا کیا اعلان کر رہے ہیں؟ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تمہیں تلقین کرتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے نماز ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ اب پہلے آتے ہوئے اپنے اللہ کا بندہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اگلا حکم کیا دے رہے ہیں کہ نماز بھی ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اشارتاً میں عرض کر دوں، حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، سب نے اپنی امتوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا حکم عطا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کا زکوٰۃ کا طریقہ کوئی مختلف تھا، لیکن زکوٰۃ ان پر بھی فرض تھی۔ تو اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک جو نصاب تخلیق فرمایا ہے، ہم سب کو بتایا ہے، ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اس سوچ کو بھی بالکل مسترد کر دیا گیا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ ہم دے دیں گے تو پھر یہ تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ صوفیانہ نکتہ یہ ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ دینی ہو، یہ اندازہ لگا لیں کہ میں نے 1,00,000 روپے کی 2,500 زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن 1,00,000 تو پہلے اس نے دیا ہے تو اس میں سے 2,500 ہے نا، تو جس کو 1,00,000 نہیں ملا تو وہ تو 2,500 نہیں دے رہا۔ یہ جو 40% کا جو معاملہ ہے یہ تو تبھی ہے نا کہ پہلے اس نے دیا ہے، اور ہم جو اس کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں۔ سر جو میں نے دیا تو یہ تیری ہی تھی عطا، شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں اپنا سر بھی دے دے نا تو اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ سر تو اسی کا دیا ہوا تھا۔ لا یملک شیئا حتی نفسہ، اور صحیح معنی میں جو ہے چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا کچھ نہ سمجھے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اپنی نہ سمجھے بلکہ یہ اپنے مالک کی سمجھے۔ یہ صحیح معنی میں حق ادا کرنے والی بات یہی ہے کہ لا یملک شیئا حتی نفسہ، کہ اپنی جان بھی اپنی نہ سمجھے، سب کچھ اس کا دیا ہوا سمجھے۔ تو اب یہ جو 1,00,000 میں سے 2,500 زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یہ بھی اس نے عطا 1,00,000 کیا ہے تو اس میں سے دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو کتنا دگنا کر کے دیتا ہے۔ میں اس کو سادہ جو ہے نا طریقے سے آپ کو سمجھا دوں
کہ آپ گندم کا ایک دانہ لگاتے ہیں نا، پھر ایک سیٹا لگتا ہے، اس ایک سیٹے پر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک دانہ لگایا تھا اور اس ایک گندم کے دانے کو ایک کو اللہ نے کتنا بڑھایا، 100 حصے کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قرآن مجید کے اندر مثال دی کہ جب کوئی دانہ لگاتے ہے اس کو پھر اس کے بدلے میں 100 دانے ملتے ہیں۔ اب جس کی مرضی آئے اس کو 100 کرنا چاہے وہی، یا ایک رکھنا چاہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو عزیزان محترم، زکوٰۃ کا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے صرف رمضان المبارک میں دینی ہے۔ زکوٰۃ کا موسم یہ ہے کہ وہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ رمضان المبارک میں لوگ نصاب خود اس لیے بنا لیتے ہیں تاکہ وہ یاد رہے، بھولے نہ، اور پھر رمضان المبارک کے صدقے خیرات کی عبادات کا جو حصہ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو وہ درجہ فرض کا دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس فرض کو 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لوگوں نے بنایا ہے کہ بھئی رمضان المبارک میں اس کی فضیلت بن جائے گی، لیکن جب مال آپ کے پاس آ جائے گا اس کے سال گزرنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ جس مہینے میں بھی آئے گا اس کو نوٹ کر لیں، اگلے سال اس مہینے تک سال گزرنے پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس میں رمضان المبارک کی شرط نہیں ہے۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، یہ میں اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ فضیلت کی جو آیات ہیں نا وہ اس کو بیان کرتے پھر ان کی شرح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے کافی وقت درکار ہے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کے 2 معنی استعمال ہوتے ہیں، ایک معنی ہے طہارت کا اور دوسرا معنی ہے نشو و نما پانا۔ اب طہارت اور نشو و نما کے پانے کے دونوں معنوں کو آپ ذہن نشین رکھیں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ جو آپ نے مال جمع کیا ہوا ہے جب اس کی زکوٰۃ دیں گے تو اس کی پاکی ہو جائے گی، وہ پاک ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اور نشو و نما کا معنی میں جب دیکھیں گے تو یہ ہے کہ جو آپ نے خرچ کیا ہے نا اللہ اس کو 100 گنا بڑھا کر آپ کو دے گا، یعنی آپ کے مال کی جو ہے نا نشو و نما ہوگی، کیونکہ سود سے بندے کا بیڑا غرق ہوتا ہے اور صدقہ خیرات سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے اشارات بھی آپ کو قرآن مجید برہان رشید سے ملتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کی جو شرعی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ تملیک جزء مال مخصوص ان مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی، کہ مال کے مخصوص جز کو کسی کے ملک میں دینا جو خاص قسم کے مال سے حاصل کیا گیا ہو، اور خاص قسم کے بندے کو دینا، اس کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے تعریف کیا ہے؟ کتابوں کے اندر، دور مختار کے اندر اور الفقہ اسلامی کے اندر کیا تعریف ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر مال کی نہیں ہے، وہ ایک خاص مال ہے، اور پھر ہر ایک کو نہیں دینا، وہ بھی خاص لوگوں کو دینا ہے، اور پھر اپنی تشہیر اور مشہوری کے لیے نہیں دینا، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ پھر مخصوص مال سے جز مخصوص ایک معین حصہ ہے، مقرر کردہ حصہ ہے، یہ نہیں کہ سارا اٹھا کے دینا ہے۔ ایک مال مخصوص ہے، پھر اس میں حصہ مخصوص ہے، پھر جس کو دینا ہے وہ بندہ مخصوص ہے، اور دینا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آسان سا نسخہ یاد رکھیے، مال مخصوص سارے نہیں، اس میں حصہ مخصوص سارا نہیں، جو مخصوص مقرر کر دیا، یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 ہے، 40% والا جو قانون آپ حضرات جانتے ہیں، ماشاءاللہ سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اور پھر ہر ایک کو نہیں کہ کس کو دینا ہے، اس میں بھی مخصوص بندہ ہے، اور پھر دینا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ یہ ساری شرائط ہیں۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ میں، تملیک۔ تملیک کہہ دیں، ملکیت کہہ دیں، ملک کہہ دیں، ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ اس کا معنی ہے مالک بنانا۔ اگر زکوٰۃ کا کسی فقیر کو مالک نہیں بنایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آت الزکوٰۃ، یہ جو ایتا ہے نا، اس کا معنی ہے کسی کو دے دینا۔ ایتا کا کیا معنی ہے؟ کسی کو دے دینا۔ لہذا زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں اس کے مستحق کو مالک بنا دیا جائے۔ اگر مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اباحت، ایک ہوتی ہے تملیک۔ اباحت اور تملیک۔ اباحت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی کو کوئی چیز فائدے کے لیے دے دیں،
مثلاً آپ نے کھانا پکایا اور اپنے گھر میں فقراء کو بلایا اور کہا یہ کھا لو، یہ عبادت ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ جتنا کھائیں کھا سکتے ہیں، مگر اس کو اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے، یہ عبادت ہے۔ مثلاً ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے 2 3 مرلے کے مکانات بنائے ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جتنا آپ اس کے اندر رہنا چاہیں 100 سال یہ مکان آپ کا ہے، آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیا جائے گا، لیکن جیسے آپ یہ مکان چھوڑیں گے نا پھر آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو کیا میری زکوٰۃ ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں، اس میں تملیک نہیں ہے، آپ نے اس عبادت کیا، یہ جو ہے نا آپ نے اس کو کہا اس کو فائدہ اٹھائیں لیکن ملکیت میں نہیں دیا۔ تو زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ ملکیت میں نہیں دیں گے زکوٰۃ نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تملیک ہے، یعنی آپ اسے فائدہ اٹھا لیں اور جتنا عرصہ مرضی آئے۔ یا آپ نے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے سحری اور افطاری کروا رہے ہوتے ہیں، اور جناب والا یہاں سے جتنا دل کرے کھا لیں، اور جب اٹھ کے جانا چاہے مرضی اٹھ کے چلے جائے، کھانا ساتھ لے کے نہیں جانا، یہ تملیک نہیں ہے۔ اس صورت میں جو دسترخوان رمضان شریف میں چلاتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہو کہ میاں یہ دسترخوان ہے، یہ کھانا مخصوص ہے، تمہاری مرضی، کھاؤ یا اٹھا کے لے جاؤ، تمہاری ملکیت ہے، اس سے تو زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ فائدہ اٹھا لیں اور باقی جناب والا بعد میں آپ کہیں کہ نہیں یہ زکوٰۃ نہیں، یہ اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نے کوئی چیز ملکیت میں نہ دی اس وقت تک تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، تملیک کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کریں وہ چیز ان کے ملک کر دی جاتی ہے، یعنی ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے، اور جو چیز ہینڈ اوور ہو جائے گی وہ تملیک ہے۔ جیسے فقہا نے موجودہ دور کے متاخرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں نا، تو یہ پیسے دیا کریں، چیک نہ دیا کریں، کیونکہ چیک تو بعد میں آئے گا، جب ان کے پاس پیسے آئیں گے تو تب تملیک ہوگی نا، جب پیسے آپ نے دے دیے اس وقت تملیک شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا بعض فقہا نے یہ احتیاط یہ برتی ہے کہ زکوٰۃ کو چیک کی صورت میں نہ دیا جائے، پیسوں کی صورت میں دیا جائے، تاکہ وہ تملیک والا جو قانون ہے وہ برقرار رہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح تملیک کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جس آدمی کو آپ ملکیت دے رہے ہیں، تملیک کر رہے ہیں، وہ عقل کا بھی پورا شورا نہ ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، اس کی عقل بھی سلامت ہو اور بالغ بھی ہو۔ اور یہاں صرف ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ پاگل ہے، پاگل کی تو تملیک نہیں ہوتی، نہ بالغ کی بھی تملیک نہیں ہوتی۔ تملیک کے لیے بالغ بھی ہونا چاہیے اور ذہن اور عقل کا شعور اور ادراک رکھنے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا ہوتی ہیں، جس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اب آگے کئی مثالیں ہیں، تو اب جو مال مخصوص کی بات ہے کہ مال مخصوص کون سا مال مخصوص ہے، اس کی جو فقہا نے اقسام بیان کی ہیں، اس میں پہلی جو قسم ہے وہ ہے سونا چاندی کی۔ ہر وہ چیز جس میں ثمنیت موجود ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ شرط ثمنیت سونے چاندی میں ہے، ایک ہے ثمن جو خلقتاً ثمن ہے، اور ایک وہ ہے جو اصطلاحی طور پر یعنی معدنیات ہے، پیدائشی۔ میں آپ کو یہ آسان کر کے سمجھاؤں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اور ایک ہے اس کا متبادل جیسے کرنسی ہے یا پرائز بانڈ ہے۔ اب جو خلقتاً ثمن ہے وہ ہے سونا چاندی، اب اس کا جو متبادل ہے وہ کرنسی ہے اس ملک کی، یا جناب والا پرائز بانڈ وغیرہ ہیں، تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا نصاب بھی میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ پہلی جو چیز ہے وہ سونا چاندی ہے یا وہ کرنسی یا پرائز بانڈ، اور دوسری ہے مال تجارت۔ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، یہ ذہن نشین رکھیے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور تیسرا ہے جانور، وہ جانور جس میں شرط سوم پائی جائے، وہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ خود چر کر گزارا کریں، ان کا مالک نہ انہیں چارہ ڈالے نہ انہیں پانی پلائے، جس طرح کے بیلوں کے اندر جانور ہوتے ہیں، کم از کم 6 مہینے اور 1 دن ان کا ایسا گزرے، تو پھر ایسے جانوروں کی ایک لیمٹ ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو ان میں سے 1 بکری دینا لازم ہوگی۔ ہمارے ہاں جو جانور لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا ڈیروں پر جن کو خود چارہ ڈالتے ہیں، ان تمام قسم کے اموال میں
جو تجارت کی غرض سے نہ رکھے گئے ہوں ان سب کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ان کی سب کی زکوٰۃ معاف ہے۔ شریعت میں ابتدائی طور پر یہ 3 قسمیں ہیں۔ سامان تجارت خواہ کس طرح کا ہو، اس میں کوئی چیز بھی پیش نظر نہیں رکھی جائے گی، اور جو بھی کسی نے خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدا، اپنے استعمال کے لیے نہیں، محض تجارت کے لیے خریدا، خواہ وہ کوئی گاڑی ہے یا کوئی پلاٹ ہے، کوئی مشین ہے، کوئی چیز ہے جس کو بنیت تجارت خریدا گیا ہے، اس کی قیمت نصاب تک اگر پہنچ جائے گی تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ میں اس کو پھر آسان کر کے سمجھاتا ہوں، ذرا یہ میں پورا آگے آپ کے سامنے رکھ کے پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تشریح آپ کے لیے تو ضرورت نہیں، آپ تو اہل علم ہے، جو بیر لائیو سن رہے ہیں ان کے لیے کروں گا۔ اور اس کے علاوہ گھر کا سامان ہے، جیسے فرنیچر ہے اور مختلف قسم کی چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد بھی ہیں، لیکن اس نے بطور تجارت ان کو نہیں خریدا تھا، وہ ویسے گھر میں موجود ہے، اگرچہ کئی لاکھ کا فرنیچر ہے، تب بھی ایسی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بہت سے برتن جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں اور کپڑے جو ضرورت سے زائد ہوتے ہیں، مگر اس نے کوئی چیز بنیت تجارت نہیں خریدی، ان کو استعمال کے لیے خریدا گیا ہے، اگرچہ کبھی بھی استعمال کا موقع نہ ملے تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ صرف اور سونے اور چاندی میں ہے، اور ان کے قائم مقام جو نوٹ ہیں، کرنسی ہے۔ اس کے بعد سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت کے بعد وہ مویشی ہیں، بکری، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، یہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتے ہوں، اپنے نصاب کے مطابق ان میں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ وہ لفظ زکوٰۃ اس پر نہیں بولا جاتا، لیکن وہ بھی ایک مالی حق ہے، یعنی معدنیات پر۔ اگر کسی کی زمین کے اندر کوئی جاہلیت کے زمانے کا کوئی ذخیرہ دفن تھا اور وہ نکل آیا تو اس میں اس بندے پر خمس دینا لازم ہوگا، اور ایسے ہی اگر اس کی زمین میں کسی چیز کی کان نکل آئی، پٹرول نکل آیا، تو پھر بھی اس کے لحاظ سے خمس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے عشر دیا جائے گا، یہ بھی ایک مالی فریضہ ہے، لیکن چونکہ عشر اس وقت موضوع نہیں ہے، موضوع زکوٰۃ ہے، عشر پر علیحدہ انشاءاللہ ہم لیکچر دیں گے۔ تو اب یہ یاد رکھیں، اب آسان کر کے سمجھیں۔ ایک تو ابھی جو فطرانے کا ہم نصاب بناتے ہیں نا، اس میں ان چیزوں کو گنتی کیا جاتا ہے کہ آپ نے حاجات اصلیہ، ضروریات اصلیہ سے بڑھ کے جو چیزیں لے رکھی ہیں۔ ہمارا ایک رواج یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، 3-4 بستر استعمال کے رکھ لیے، باقی 10 پیٹی کے اندر پڑے ہوئے۔ اب فطرانے کے لیے تو نصاب میں ان کو شامل کرنا ہوگا، لیکن زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ نے ذاتی استعمال کے لیے لی ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ مکان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے ذاتی استعمال کے لیے، جو چیز آپ نے ذاتی استعمال کے لیے لی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس میں آپ نے یہ نیت کی ہے کہ یہ جو چیز میں لے رہا ہوں اس سے میں مال تجارت ہے، یہ اس سے تجارت کروں گا، اس سے نفع کماؤں گا، ہر نفع والی چیز جس کو آپ نے بنیت تجارت خریدا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، جی میرا مکان ہے اتنے کروڑ کا، اس پر زکوٰۃ ہے؟ بھائی اگر تجارت کے لیے نہیں ہے، تم گھر میں رہتے ہو تو نہیں ہے۔ میں جی گاڑی لی ہوئی ہے، اتنے لاکھ کیا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ نہیں، چونکہ ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ جو چیز مال تجارت کے لیے ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی، بس اتنا یاد رکھیں۔ کافی کنسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اب بولتے رہے، مجھے پتہ لگے بھائی جاگ رہے ہیں، کہیں سو تو نہیں گئے۔ اچھا جی، سونے چاندی کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا نصاب بیان کیا تو فرمایا وہ 20 مسکال ہے، اور چاندی کا نصاب 100 درہم ہے۔ 20 مسکال کتنا بنتا ہے؟ 7.5 تولے سونا، اور 200 درہم چاندی 52.5 تولے جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ 200 درہم جو چاندی ہوگی وہ 52.5 تولے بنتی ہے۔ اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں تو 7.5 تولے گراموں کے لحاظ سے 80.479 گرام بنتے ہیں، اور وہ 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولے چاندی گراموں کے لحاظ سے 612.35 گرام بنتے ہیں۔ ایسے بنتے ہیں؟ اچھا جی، یہ گراموں کے لحاظ سے وزن ہے۔ ویسے تو تولے کے لحاظ سے ہمارے ہاں سونا چاندی کا نصاب رائج ہے۔ سونے میں 52.5 تولے، سونے میں 7.5 تولے، اور چاندی میں 52.5 تولے چاندی، یہ شرعی نصاب ہے۔ اس میں مالدار ہونے کے لحاظ سے جس کو نصاب بنایا گیا ہے وہ چاندی کا نصاب ہے۔ فقراء کے بھلے کے لیے اور شریعت مطالعہ کا ہر دور میں یہ قانون رہا ہے کہ وہ نصاب لیا جائے جو جلد بن جائے۔
اگر ہم سونے کا نصاب لاگو کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت لاگو کریں، یہ مطلب جس بندے کے پاس 7.5 تولے کی قیمت کے برابر پیسے ہیں یا اس کے برابر سامان تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو اس سے فقراء کا بہت سارا حق مارا جائے گا۔ اس واسطے شریعت نے نصاب وہ لیا ہے جو جلد بن جائے، اور وہ نصاب چاندی کا نصاب ہے۔ اب ہم سب کو اسے توجہ سے پرکھنا ہوگا کہ ہماری مالی حیثیت کیا ہے۔ عمومی طور پر بہت سے لوگ نماز کا اہتمام کر جاتے ہیں، کرنا چاہیے، نماز فرض ہے، بہت اچھی بات ہے، اہتمام ہونا چاہیے، مگر زکوٰۃ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ متعدد بار ہے، تو دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، دونوں کی فرضیت ایک جیسی ہے۔ تو ہمیں نصاب کے لحاظ سے بھی اپنے مال کو چیک کر کے سال کے بعد اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ورنہ فرضیت کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہم مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب غنی اور مالدار کون ہوتا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ غنی اور مالدار کون ہوتا ہے؟ شرعی طور پر اس کو غنی اور مالدار کہا جاتا ہے جس کے پاس سال کے اول اور آخر میں اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت موجود تھی۔ 52.5 تولے چاندی خود تھی یا اس کی قیمت کے برابر پیسے تھے یا اتنا سامان تجارت تھا، اس شخص کو شریعت کی زبان میں غنی اور مالدار کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو چکا ہے۔ اور آج کی جو تاریخ ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ 29 ہے، 29/3/2024۔ آج کی جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے وہ 1,33,875 ہے۔ کچھ سال بعد کوئی یہ سنے تو اس وقت تو بڑھ چکی ہوگی، وہ یہ نہ کہے کہ یہ جناب آج کے نصاب کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، یہ 2024 میں اور 29 مارچ میں آج کے دن کا جو ریٹ ہے نا 1,33,875 ہے۔ یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنے اس کے پاس پیسے ہیں یا اتنے کا مال تجارت ہے، وہ غنی ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے لحاظ سے 1,33,875 بنتی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے پاس اپنی ضروریات اصلی سے زائد جو ہے سال کے آغاز میں پیسے تھے، کچھ تھے، زیادہ نہیں تھے، اگرچہ سال کے دوران یہ کم بھی ہو گئے، لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے 1,33,875 روپے آ چکے، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بندہ 40واں حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرے گا۔ پورا سال اس کے پاس اتنا رقم کا ہونا ضروری نہیں، ہر وقت اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں، صرف سال کے آغاز میں اور اختتام پر اگر صورتحال یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے، وہ بندہ غنی اور مالدار ہے، اس کے پاس جو رقم موجود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1,33,875 روپے اس کے پاس سال کے شروع میں تھے، سال کے آخر میں وہ کم ہو گئے یا وہ زیادہ ہو گئے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکوٰۃ تو اب جو ہے نا 1,33,875 شروع میں تھے، اب تو زیادہ ہو گئے یا ڈبل ہو گئے یا کم ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ پیسے ہو گئے، لیکن زکوٰۃ پیسے بڑھنے پر ہم نے وہی 1,33,875 والی دینی ہے۔ نہیں، اب جو پیسے بڑھیں گے نا اس سے زیادہ، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جو ہے نا نقطہ ذہن نشین رکھیں۔ جب شروع میں وہ صاحب نصاب تھا، سال کے آخر میں اب جتنی بڑھے گی سب میں سے 40واں حصہ دیا جائے گا۔ اب اگر اس سے بھی زیادہ ہو گئی تب بھی اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اور حولان حول ایک لفظ آگے میں استعمال کروں گا، حولان حول، جس کا معنی ہے سال گزرنا۔ اکثر آپ یہ ٹی وی پہ سنتے ہیں، یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ حولان حول کیا چیز ہوتی ہے، یہ سال گزرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آگے ایک نقطہ اور بھی ہے جو سمجھنے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,33,875 روپے کا سودا اس کی دکان میں ہے اور اس کی ضرورت سے زائد، اس کے خرچے سے زائد ہے، اس کے بچوں کے کپڑے، فیسوں اور اسی طرح کی چیزوں سے اس کی قیمت زائد تھی، پھر سال گزرتا رہا، اگرچہ سال میں اپ ڈاؤن کا معاملہ جاری رہا، لیکن سال کے آخر میں جب اتنی رقم اس کے پاس ہے تو کم از کم اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس کے سامان تجارت میں، اس کی چاندی یا اس کے پیسوں کے اندر اگر اس کے پاس نصاب کے مطابق نہیں تو اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں،
لیکن اگر اس کے پاس کچھ چاندی اس کے پاس موجود ہے، اب یہ جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں نا چاندی والا، یہ غور سے سنیے، یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 3-4 تولے سونا ہے تو ہم تو صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن یہ جو انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی ہے نا، یہ چھوٹی سی جو انگوٹھی چاندی کی ہے نا، یہ اگر چاندی ہوئی تھوڑی سی بھی اور سونا آپ کے پاس 3-4 تولے ہوا، تو یہ جو چاندی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تھوڑی سی چاندی نا آپ کے سونے کو بھی چاندی کر دے گی، وہ 52.5 تولی چاندی کی قیمت میں آئے گا۔ پھر یہ جو اصل بات ہے نا، یہ نقطہ اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو اگر کچھ چاندی اس کے پاس موجود ہے، پھر سونے کو چاندی شمار کیا جائے گا۔ اس کے پاس اگر تولا چاندی ہے اور 4 تولے سونا ہے، اگر سونا 7.5 تولے ہوتا تو زکوٰۃ لازم آتی، لیکن تھوڑی سی چاندی بھی سونے کو چاندی بنا دیتی ہے۔ تو 1 تولے چاندی کے ہونے کی وجہ سے 4 تولے سونے کو دیکھیں گے کہ اس سے چاندی 52.5 تولے تو آ سکتی ہے۔ اب تو 1 کا تولہ پہلے اور سونے کی شکل میں جو چاندی ہے سب کو شمار کر کے نصاب بنا دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس چاندی نہیں تو پھر سونا اپنے پورے نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ہے تا یا 1 تولے دی انگوٹھی بھی ہے کیا؟ وہ جو 1 تولے کی چاندی کی انگوٹھی ہے نا، آپ کے وہ جو 3-4 تولے گھر میں رکھیں گے، اس چاندی کی وجہ سے آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب کیونکہ 4 تولے کے آپ پیسے لگوائیں، اب تو میرے خیال میں 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ ہاں جی 2.25 لاکھ کا ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے لیے 1,33,875 روپے چاہیے۔ تو سونا تو پہلے ہی 1 تولہ ہو، اور یہ 1 چاندی نے آپ کو صاحب نصاب کر دیا، اب زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں ہے؟ اہم مسئلہ ہے، ہوشیاری سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ اسی طرح تو یہ مشترکہ معاملہ ہے کہ پیسے کا سامان تجارت کا اور چاندی کا یہ نصاب ہے، اور یہ معیار ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہر بندے نے اپنے معاملے کو خود چیک کرنا ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے کہ نہیں ہے۔ جس کے اتنے پیسے ضرورت اصلیہ سے زائد تھے تو وہ مالدار ہے، اس کو اپنے اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہوگا۔ اسی طرح سال میں جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ شریعت کے اندر یہ کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس مال آئے گا، آپ سامان تجارت لیتے ہیں، سونا چاندی لیتے ہیں، تو آپ کو وہ تاریخ معین کر لینی چاہیے کہ جو ہے کب یہ لیا تھا اور اس کا سال گزرنے پر اس کی کیا وہ ہے۔ اگر اس میں اس ادا کی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی اسی تاریخ کو سال گزرنے پر، اگر آگے پیچھے ہو تو قضا ہو جاتی ہے۔ شریعت کے لیے اس کی یہ تعین نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان اپنا خود بھی وقت معین کر سکتا ہے آسانی کے لیے، کہ اس نے رمضان کو معیار بنایا ہوا ہے کہ اس سال رمضان میں دیتا ہوں، آئندہ سال بھی رمضان کی اسی تاریخ کو دوں گا۔ یہ سال کا مطلب ہے جو بندے نے خود معیار بنا رکھا ہے۔ شریعت کا معیار یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال آیا، وہ جو 3 چیزیں میں نے بیان کی ان میں سے کوئی چیز بھی آئی، اس پہ سال گزرنے پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس تاریخ کو ضرورت سے زائد اتنے پیسے موجود تھے، اگرچہ سال کے دوران اس سے کم بھی ہو گئے، پھر بھی وہ تاریخ آئی تو اتنے پیسے موجود تھے، یا اس میں سے زائد تھے تو جتنے اس کے پاس زائد کی شکل میں تھے اس کے پاس بھی موجود ہوں گے، سب میں سے 40% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنا تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب یا زیادہ ہم بات کر چکے زکوٰۃ پر، یہ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بولیے۔ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اب ہر بندہ اپنے آپ کو یہ چیک کر سکتا ہے کہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ ہیرا پھیری نہیں کرنی، جن پر زکوٰۃ ہے وہ دے۔ بس چاندی آپ نے دیکھنی ہے، آپ کے پاس یہ جو چاندی ہے نا، اس تھوڑی سی چاندی نے آپ کے پاس 1 تولہ 2 تولہ اس قیمت کو آپ دیکھ لیں، وہ چاندی بن گئی، اب آپ صاحب نصاب ہیں۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو 1,33,875 روپے۔ صدیق صاحب آپ کے لیے میں دوبارہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 1,33,875 روپے، یہ جس کے پاس ہیں وہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، صاحب نصاب ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو فرضیت زکوٰۃ کی 10 شرائط ہیں۔ اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی آپ بات کو جو ہے سمجھ جائیں۔ 10 شرائط ہیں، یہ 10 شرائط جس بندے میں ہوں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی شرائط بندے میں ایسی ہیں جس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ شرائط اس میں پائی جائیں گی تو پھر اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے، ورنہ
اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا بھی حرام ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اسی طرح زکوٰۃ لینے والے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ زکوٰۃ لے کون سکتا ہے۔ ہم آج تک نہ پتہ نہیں بے خبری میں، لا علمی کے اندر کتنی اپنی زکوٰۃ کے پیسے حرام کر چکے ہوں گے کہ جو ہم لوگوں کو زکوٰۃ سمجھ کے دے رہے ہیں پر زکوٰۃ نہیں ہوئی، کیونکہ جس کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے وہ شرعی فقیر نہیں تھا، اور وہ جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہیں وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اگر اہل ہوتا تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جاتی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حریت یعنی آزاد ہو۔ پہلی شرط زکوٰۃ کے لیے کہ وہ بندہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اس لحاظ سے تو اس دور میں کسی کو کسی الجھن کی ضرورت نہیں، اب تو ہر بندہ ہی آزاد ہے، کوئی بھی غلام نہیں ہے، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسلام کی مسلمان ہو، کیونکہ زکوٰۃ کافر پر نہیں ہے، زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو، اور تیسری شرط کیا ہے بالغ ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابا کروڑوں روپے چھوڑ گیا، بچہ نابالغ ہے، جب تک وہ نابالغ ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تیسری شرط کیا ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کی بڑی بڑی جگیریں ہوتی ہیں، چھوٹی عمر میں ان کے سپرد کر دی جاتی ہیں یا ورثے میں اس کو مل جاتی ہیں، تو چھوٹے بچے کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عاقل ہو۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندہ دنیا سے چلا گیا، جو بیٹا چھوڑ کے گیا وہ پاگل ہے، مجنون ہے، جو بچی چھوڑ کے گیا وہ پاگل ہے، دماغی طور پہ ڈیسیبل ہے۔ تو صیت زکوٰۃ کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا۔ مجنون کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایک شخص پاگل ہے، مجنون ہے، اگرچہ کروڑ پتی ہو، اس کے پیسے میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، عاقل ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے مال مشروط۔ اس کے بعد یہ کہ اس کے مال کے اندر شرائط ہوں کہ وہ زکوٰۃ کے وجوب والا مال ہو، جس طرح کہ ابھی میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ مختلف اقسام سونے چاندی اور اس کے متبادل جو کرنسی ہے یا سامان تجارت ہے، تو یا یہ جو گھر کا فرنیچر ہے جس میں مال فرنیچر جو ہے وہ اگرچہ وہ ضرورت ہے لیکن مال تجارت کے لیے نہیں ہے، تو اس پر وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یعنی وہ شرط پائی جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی بسترے گنتی کرو، یہ 1,33,000 کتنے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، وہ نہیں ہے۔ مال تجارت یعنی یہ شرائط بھی پائی جائیں، مال مشروط ہو۔ کہا گیا نا پہلے تعریف زکوٰۃ کی کیا ہے؟ مال مخصوص ہو، اور مال میں سے جزء مخصوص ہو، اور لینے والا بندہ مخصوص ہو، اور پھر اللہ کی رضا ہو۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے۔ پھر میں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں، مال مخصوص ہو، اس میں سے جزء زکوٰۃ کا مخصوص ہو، اور جس بندے کو دینا ہے وہ بندہ بھی مخصوص ہو، اور دینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح وہ میں پہلے بیان کر گیا کہ جو چیزیں مال تجارت کے لیے نہیں ہے، ذاتی استعمال کے لیے، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں۔ چھٹی جو ہے شرط کیا ہے؟ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ فرضیت زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے، تھوڑا ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نصاب کے مطابق یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، یا خود اتنی چاندی موجود ہو، یا اتنا سامان تجارت ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ساتویں شرط یہ ہے ملک تام۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہے مگر بندہ جو ہے اس چیز کا مکمل مالک نہیں ہے، مالک ہے مگر اس میں ناقص تام پایا جاتا ہے، مکمل نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کو مال کے اندر ملک تام ہوگا، مکمل طور پر اختیار ہوگا، اس کے ساتھ اور کوئی دوسرا نہ ہو، مکمل اختیار ہو۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے ہولان ہول کی۔ اور ہولان ہول فرضیت زکوٰۃ کے لیے ہولان ہول جو ہے وہ ضروری ہے، شرط ہے کہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آغاز میں صاحب نصاب ہو، اور جس سال کو اس نے معین کر رکھا ہے اس سال کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ ہولان ہول کا مطلب یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے، سال گزرنا شرط ہے۔ لیکن جب وہ آغاز میں صاحب نصاب تھا تو سمجھا جائے گا اس پر بھی سال گزر چکا، جو چند دن پہلے رقم اس میں شامل ہوگی تو اس پر بھی وقت مجموعہ اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ اور جو نویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو مال ہے وہ قرض سے پاک ہو۔ اب یہ میں مقالہ جو پڑھنے لگا ہوں اس کا ایک ایک لفظ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہاں پر لوگ کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اوپر تو قرض ہے، میں کیسے دوں، اور یہ اس کی بھی میں صورت نوعیت بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص کے پاس نویں شرط کیا ہے کہ مال قرض سے پاک ہو۔ نویں شرط کیا ہے؟ مال قرض سے پاک ہو۔
ایک شخص کے پاس 10,000 روپے ضرورت سے زائد تو ہیں، لیکن اس نے 15,000 قرضہ دینا ہے، تو اب اگرچہ اس کے پاس مال پایا گیا مگر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس واسطے کہ پہلے قرض کو دیکھا جائے گا، قرض سے جو رقم بچے گی وہ نصاب میں شمار ہوگی، اگر قرض سے زائد نہیں بچتا تو وہ صاحب نصاب شمار نہیں ہوگا۔ قرض کے متعلق چند ضروری باتیں، اب یہ ضروری باتیں سننے والی ہیں۔ قرض سے مراد یہ ہے کہ وہ جہت عباد کے لحاظ سے ہو، بندوں کے لحاظ سے ہو، اگرچہ وہ حقوق اللہ میں ہے لیکن جہت عباد کے لحاظ سے جو قرض ہے وہ زکوٰۃ سے مانع ہوگا، جو قرض جہت عباد کے لحاظ سے نہیں وہ قرض مانع نہیں ہوگا۔ اس کو ذرا آپ توجہ سے سمجھیں۔ اب ایک شخص نے کسی بندے کے پیسے دینے ہیں تو اس وجہ سے اس کا مقروض سمجھا جائے گا، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن ایک شخص شریعت کا مقروض ہے، حج فرض تھا، اس نے ابھی تک نہیں کیا، اس نے کوئی نظر مانی وہ اس نے ادا نہیں کی، اس نے کفارہ دینا تھا، ابھی وہ اس کے ذمہ قرض تھا، یہ پیسے جو اس کے پاس اکٹھے ہوئے اتنے تو حج میں خرچ ہو سکتے ہیں، تو اس قرض کو قرض نہیں سمجھا جائے گا۔ اس نے جو حج پر تاخیر کی ہے تو اس کے ذمہ حج قرض ہے کہ وہ حج کرے، یا اس نے نظر کوئی ایسی مانی ہے تو جو اس نے ادا نہیں کی ہوگی، تو اب اس کے پاس جو پیسہ اکٹھا ہو گیا، ہم کہیں گے کہ ابھی تو اس نے حج بھی کرنا ہے لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، تو یہ بات درست نہیں۔ اس میں یہ قرض جو شرعی طور پہ حج کی ادائیگی والا ہے یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے مانع نہیں ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، بندوں کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ والے، اللہ یہ کوئی منت مان لیتے ہیں نا، حج کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، ایک حج فرض ہے، ایک منت والا ہے، وہ بھی پھر فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی منت مانیے پھر اس کا ادا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جو اس کا رب کے ساتھ معاملہ ہے نا، وہ یہ کہ جی میں تو ابھی میں نے رب کے ساتھ یہ بات کی، میرے پر قرض ہے، میں نے تو حج نہیں کیا، یہ باتیں زکوٰۃ میں مانع نہیں ہوگی۔ لیکن جو قرض بندوں کے لحاظ سے وہ مانع ہو جائے گا، اگرچہ ان میں جو ہے حقوق اللہ بھی شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، لیکن ایک شخص نے زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا یہ پیسہ زکوٰۃ کے لیے ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بچتا ہے تو پھر اگلے سال کا نصاب بنے گا۔ یہ زکوٰۃ بھی چونکہ خرچ آخر بندوں پر ہوگی تو اس کو بھی بندوں کا حق سمجھا جا رہا ہے، یہ بندوں کے لحاظ سے قرض ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمہ تھی اب باقی ہے، یہ بھی بندوں کے لحاظ سے قرض ہے۔ اس کے علاوہ جو کسی کا اس نے ویسے دینا ہو تو وہ بھی بندوں کے لحاظ سے قرض ہے، ان قرضوں کو مانع زکوٰۃ سمجھا جائے گا۔ ایسے قرض کی موجودگی نصاب نہیں بنے گا، اس سے زائد ہوگا تو نصاب بنے گا، لیکن جو قرض اس طرح کا ہے کہ اس نے ابھی حج کرنا ہے تو یہ قرض شرعی طور پر وجوب زکوٰۃ کو نہیں روکے گا، اس کے ہوتے ہوئے بھی بندے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ آج بہت سے لوگوں نے اس شیک کو ناجائز استعمال کیا ہے، وہ 10 کروڑ کی فیکٹری کا مالک ہے لیکن زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے میں مقروض ہوں، 10 کروڑ کی فیکٹری لگائی اور اس نے 20 کروڑ مزید قرضہ لے لیا، ساری زندگی اسی طرح گزار رہا ہے، اتنا بڑا صاحب ثروت، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی مقروض ہے، اور کہتا ہے کہ زکوٰۃ تب دوں گا جب میرے پاس ہوگا۔ اب میرے پاس 1 کروڑ سرمایہ تو ہے مگر میں نے 2 کروڑ قرض لے رکھا ہے اور قرض دینا ہے جس پر مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں، یہ اس شیک کا ناجائز استعمال ہوگا۔ اصل قرض کو بھی دیکھنا ہے کہ اس نے یہ قرض لیا کس شوق میں ہے، کیا اس کی حاجت اصلیہ تھی یا اس کی مجبوری تھی؟ جس کے لیے اس نے قرض لیا اب اس کی ادائیگی باقی ہے تو یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ محض اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ ساری عمر زکوٰۃ سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور ایسے قرض سے ضرور بچنا چاہیے، ایسے قرض سے بچ کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ خواہ مخواہ اتنے مال کے باوجود بھی ساری عمر ڈیفالٹر ہی قرار پائے گا۔ حکومت کی طرف سے بھی اور فقیروں کی طرف سے بھی تو کوئی اچھا اور مستحسن طریقہ نہیں ہوگا۔ قرض والی شکل میں بھی یہ پیش نظر رکھا جائے گا کہ قرض جو اس نے ادا کرنا ہے وہ کس مجبوری کے بنا پر لیا ہے، واقعی اس کو ضرورت تھی یا شوقیہ طور پہ اس نے قرض لیا ہے، کیا واقعی شرعی اس کی مجبوری تھی جب اس نے وہ قرض لیا، تو ایسی صورت کے اندر جو قرض ہوگا اس قرض کو منہا کیا جائے گا۔ اس سے زائد خالی رقم اگر بچے گی تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا اگر وہ نصاب تک پہنچے گی۔ اور دوسری جو شرط ہے 10ویں جو آخری، وہ یہ ہے کہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ فرض زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا مال اور پیسہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو زکوٰۃ ہوگی، اگر زائد نہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ مثال دے کے آپ کو یہ مزید واضح کر دوں کہ ایک شخص کے پاس سال کے آغاز میں 10,000 روپیہ تو ہے مگر اس سے اس نے 4 بچوں کو نان نفقہ دینا ہے، اس نے چیزوں کو بھی خریدنا ہے جس شعبے میں وہ کام کرتا ہے، اگر اس نے گزارے کے مطابق سواری خریدنی ہے یا اپنا مکان بنایا ہے تو یہ ساری چیزیں حاجات اصلیہ میں سے ہیں۔ اس حاجات اصلیہ سے جو چیزیں زائد ہوں گی ان کو شمار کیا جائے گا،
اس کے لحاظ سے جب وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ حاجات اصلیہ میں بھی شرعی طور پر اس کو یہ توازن رکھنا پڑے گا کہ حاجت اصلیہ کتنی ہے۔ اب حاجت اصلیہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ اگر اس کا گزارا 2 مرلے کے مکان پر ہوتا ہے، مثلا ہم 2 مرلے کے مکان میں رہ سکتے ہیں، تو وہ ساری زندگی پیسے اکٹھا کرتا رہے کہ میں 1 ایکڑ کی کوٹھی بنانا چاہتا ہوں اور ابھی مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ میرا مکان نہیں ہے، تو یہ صورتحال درست نہیں ہوگی۔ اس میں بھی اس کو تناسب کے لحاظ سے جو موضوع نیت ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ وہ اپنی حاجت کو بھی دیکھے، اپنے اخراجات کو بھی دیکھے، اس کے لحاظ سے بندہ اس شک کو استعمال کرے تو وہ 10 شرائط ہیں جن کے پائے جانے سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل آپ کو سمجھ آ گئے اتنے؟ اب اگلی جو بات شروع ہوگی، صحت ادا زکوٰۃ کرانے کی شرائط کیا ہیں؟ صحت ادا کے لحاظ سے 2 شرطیں ہیں، نیت اور تملیک۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت اور ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لحاظ سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت متصل ہو، وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ نیت مقارن ہو، یعنی ملی ہوئی ہو، حقیقی طور پہ ہو یا حکمی طور پر ہو۔ اب یہاں پہ 1-2 اور چکر بھی لوگ چلاتے ہیں، اس کو میں پھر آسان کر کے آگے سمجھاتا ہوں۔ حقیقی طور پر نیت کی ادائیگی کے ساتھ متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے فقیر کو پیسے دیے تو نیت ذہن میں حاضر ہے، لفظوں میں بولنا ضروری نہیں ہے۔ یہ پوچھتے ہیں نا جی یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو یہ کیسے کریں؟ زکوٰۃ کے پیسے ان کو بتا کے دیں۔ بھائی آپ ان کی عزت کا خیال رکھیں، نفس عزت کو سامنے ملحوظ خاطر رکھیں، یہ نیت دل میں رکھنا ضروری ہے، دینے والے کو بتانا نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں۔ ہاں سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کا بھی آگے میں حل بتاتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے نا سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو کیا اس کو بھوکا مرنا ہے، اس میں پھر کیا ہم ہیلا کر سکتے ہیں، اس پر بھی میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو نیت کے لیے جو ہے نا وہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ ذہن میں یہ ارادہ ہو کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، اس میں ادائیگی کے ساتھ نیت حقیقتاً مقارن یعنی ملی ہوئی ہے۔ حکمی طور پر نیت کا ادائیگی کے ساتھ مقارن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے حساب کیا تو زکوٰۃ کو جدا کر کے ایک جمع کر دیا، ایک جگہ آپ نے اس کو اکٹھا کر لیا، اس وقت آپ نے یہ نیت کر لی تھی کہ یہ زکوٰۃ کا پیسے اب وہاں سے اٹھا کر فقیر کو دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت نہ بھی ہو پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا آپ نے اکٹھے کر کے رکھ لیے، اب پھر ہر وقت آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو آپ دے رہے ہیں اکٹھے کی تھی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس واسطے کہ اس میں حکم نیت موجود ہے۔ اس کی جب علیحدہ کر کے رکھا تو اس میں زکوٰۃ کی نیت تھی، آگے ادائیگی کے وقت نیت ہو یا نہ ہو، لیکن اس شرط میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب نیت زکوٰۃ سے پیشہ جدا کیا لیکن اس نے فقیر کو نہیں دیا، وہ چوری ہو گیا، تو اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ اس بندے کو نئے سرے سے ادا کرنی ہوگی۔ یعنی آپ جو اکٹھے کر کے پیسے رکھتے رہے نا، اب وہ چوری ہو گیا، اب آپ یہ کہیں بھائی چوری ہو گیا زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، ادا نہیں ہوئی، اب آپ کو سرے سے نئے سرے سے زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ اور ہمارے پاس تو ایسے کئی مسائل آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پیسہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا گھر میں، وہ جی نکرانی اٹھا کے لے گئی، وہ جی پیسہ زکوٰۃ کا تھا فلاں اٹھا کے لے گیا، اب کیا حکم ہے ہمارے لیے جی وہ زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جو آپ نے پیسہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا اگر وہ چوری ہو گیا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ کو نئے سرے سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ صدیق صاحب کے ساتھ تو ایسے مسائل اکثر آتے رہتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ دینے نہیں پڑتی، وہ کہتے جی وہ تو چوری ہو گئی اب زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ آپ نا اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ایسے ہی اس نے کسی شخص کو وکیل بنایا تھا، اس نے وکیل کو پیسے دیے کہ میری طرف سے اس کو زکوٰۃ ادا کر دو، اگرچہ فقیر کو جب وکیل دے رہا ہے تو اس بندے کو پتہ نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کس کو دے رہا ہے، تو اس میں بھی نیت ادائیگی کے ساتھ حکماً مقارن ہے۔ جب اس نے وکیل کو پیسے دیے تو اس وقت آپ نے جو نیت کی وہ نیت معتبر ہے، نیت کی تنقید مال کے ساتھ حکماً ہو جائے گی۔ اب وکیل کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھو نا، میں نے ایک اشارہ دیا تو حضرت صاحب بول پڑے جی میرا سوال ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ تقریر مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد جس کا کراس کوسچن ہوگا جواب دیتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں نا ایک چیز نئی مصیبت جنم لے گئی ہے۔ وہ نئی مصیبت کیا جنم لیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ شب و روز ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اب آپ تھک گئے نا، میں آپ کے ذہن کو فریش کرنے کے لیے مثال 2-4 فریش کر کے پھر اس طرف آتا ہوں کیونکہ آپ کی عادت ہے کہ تقریر کے دوران سبحان اللہ کہنی ہے، اور اب ہم خرچے کی بات کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر سنجیدگی اور توجہ بھی ضروری ہے۔
اب اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ہر وقت مصروف ہوتے ہیں اور مصروفیت کی وجہ سے بعض لوگوں کا ہم فون اٹینڈ نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ہم نے میسج سن بھی لیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ آج میری نا بابا جی سے بات ہوئی ہے، آج میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو بندے اکٹھے بیٹھ کے بھی کال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم تو اس لیے فون سنتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے فلاں بندہ اس کے گھر میں مریض تھا یا فلاں شرعی اس کو ضرورت تھی، ہو سکتا ہے ہماری اس کو کوئی ضرورت ہو، کیونکہ جن لوگوں کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ ان کا فون اٹھا لو مصیبت بن جاتی ہے اس کو، تو پھر ہم بھی اعراض کرتے ہیں، کیونکہ جتنی دیر ہم نے پونا گھنٹہ فون پہ ضائع ان کے ساتھ کرنے اتنی دیر مطالعہ کر لیں، لوگوں کی بھلائی کا کام ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر ہم نے ایک کا فون سن لیا، اس نے آواز ریکارڈ کر لی، واٹس ایپ کیا، ہم نے اس کو جواب دے دیا، ان نے سٹیٹس لگا دیا کہ آج میری بات ہوئی، دوسرا ناراض ہو گیا کہ جناب والا ان کا فون سن لیا، میسج کا جواب دے دیا، میرا نہیں دیا۔ یہ جو سٹیٹس لگا دیتے ہیں یہ ہلکا پن ہے، یہ اس بندے کے نیچ ہونے کی، کم ظرف ہونے کی علامت ہے۔ ذہن نشین رکھیں، کم ظرفی کو اسی طرح ثابت کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس برتن کے اندر پانی ہوتا ہے نا اس کی آواز نہیں ہوتی، خالی ہوگا تو اس کے کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی، اس کے اندر پانی ہوگا تو وہ نہیں کہا، جس کے اندر ظرف مضبوط ہوگا اس کے اندر یہ ہلکا پن نہیں ہوگا۔ اور کئی بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کا اگر میسج پہ جواب دی جائے تو ایک ایک کو سنائیں گے، جی دیکھیں آپ کی بات نہیں ہوتی، میری تو 10 گھنٹے بات ہوئی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے ایک بے تکی داد اور بے تکی اس قسم کی جو میسج والی امداد ہے اس سے پرہیز کیا کریں، تاکہ کم از کم جس سے آپ کی بات ہوتی ہے اس کی نظروں میں اگر پتہ چل گیا کہ اس کا یہ تعلق ہے تو گر نہ جائیں، ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ اور اگر فون کسی وقت اٹینڈ نہیں ہوتا تو اس سے بھی ناراض بھی نہ اختیار کیا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں صبح شام کے معاملات چل رہے ہیں، اگر ہم صرف آپ کا ہی فون سننے لگ جائیں، اب میں نے کل پرسوں نمبر 2-3 دن نا واٹس ایپ بند رکھا، جب کھولا تو 5000 سے زیادہ میسج تھے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، میں 1 منٹ اگر جواب دوں، 1 منٹ سب کو، تو 5000 منٹس مجھے لا دے، میں سب کو جواب دے دیتا ہوں۔ تو پھر میں جواب نہیں دیتا، اسی کو ہی جواب سمجھا کریں۔ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ، یہی جواب ہوتا ہے، جو میں نے جواب نہیں دیا نا یہی جواب ہوتا ہے۔ بہرحال ضرورت کے تحت میسج کریں۔ میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا، آپ لوگوں کی محبتیں میرے دل میں ہیں، سب کا مقام میرے دل میں، میرے لیے کوئی عام نہیں ہے، سارے خاص ہیں، اسی لیے تو میرے لیے پرابلمز ہیں، کیونکہ میں نے سب کو خاص سمجھا ہوا ہے۔ یہاں عام ہوں تو تب مسئلے بنے نا، تو لہٰذا یہ عام اور خاص کے چکر میں ایک دوسرے کو ڈی گریڈ نہ کیا کریں۔ جس کی بات سن لی جائے سمجھ لیں کہ اس کی سنی گئی، جس کی نہیں سنی اس کی بھی سنی گئی۔ تصوف اپنایا کریں اور کم ظرفی سے بچا کریں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں وکیل کی تعریف۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ اب آپ فریش ہو گئے نا، تھوڑی سروس ہو گئی، ہلکا پن آ گیا طبیعت کے اندر۔ ہاں جی، وکیل ہر وہ بندہ جس کو آپ نے پیسے دیے کہ جاؤ تم اس کو میری طرف سے دے آؤ، تو یہ وکیل ہے۔ وکیل سے مانا وہ بریسٹر نہیں ہے، وہ جناب والا وہ وکیل نہیں ہے جو آپ عدالتوں میں آپ کو ملتے ہیں، یہ وکیل نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے وکیل بنا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں شرعی لحاظ سے یہ پہلو بڑا حساس ہے۔ آج کے حالات کے لحاظ سے بینک جس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں تو بینک سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو نہ تو کسی نے وکیل بنایا اور نہ ہی وہ اصیل ہے۔ اصیل اس لیے نہیں کہ پیسہ اس کا نہیں، پیسہ کسی اور کا ہے، اور وکیل اس لیے نہیں کہ اسے کسی نے کہا نہیں کہ جاؤ یہ تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو۔ تو بندے کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ خود ادا کی جا رہی ہو جہاں، تو اس کو شرعی طور پہ زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔ وہ اپنا ایک فنڈ کاٹ رہے ہیں، تو ابھی اس بندے کو ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ابھی بھی لازم ہے۔ اصیل اس لیے نہیں کہ پیسہ اس کا نہیں، وکیل اس لیے نہیں کہ اس کو کسی نے کہا نہیں۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں بھی زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی۔ اب اس بندے پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کرے، اور ادائیگی تملیک کے لحاظ سے ہو، آگے وہ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو مالک بنایا جائے، یا آگے کوئی نگران یا جو ہے وہ جس کو وکیل بنائے وہ اس کو قبول کرے اور غرباء پر خرچ کرے۔ تو اس میں یہ صورتحال بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور ان غرباء میں بھی خاص شرائط ہے، ورنہ ہسپتال میں اور ادھر ادھر یوں زکوٰۃ دینا رائے گاں ہو جائے گا۔ اس میں اس پہلو کو سامنے رکھنا لازم ہے، ایک تو خود زکوٰۃ دے رہا ہو یا وکیل سے دلوا رہا ہو، اپنی طرف سے کسی کو مقرر کر کے آگے جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، کسی ہاسپٹل کا جو نگران ہے
یا کسی مدرسے کا نگران ہے یا کسی ادارے کا نگران ہے یا جو سماج کی مختلف چیزیں باقاعدہ اس پر بندہ لازم ہے کہ زکوٰۃ لے کر کسی فقیر کو دے، اس کے بعد اگر فقیر کی ادائیگی ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے مختلف شعبوں میں تعمیرات کے لیے یا تنخواہوں میں یا مختلف صورتوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور اس بندے پر جس نے زکوٰۃ دی پھر بھی وہ زکوٰۃ برقرار رہے گی، اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب یہ بات آپ کو ذرا مشکل لگی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اب میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس پیسے لے کے آتے ہیں کہ جناب آپ ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کا ہسپتال ہے، آپ کا جامعہ ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے لے لیں۔ اب میں تو فقیر نہیں ہوں تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کی صورتحال کیا ہے کہ جو شرعی طور پر فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے، وہ جس کو چاہیں اپنی طرف سے اس ادارے کو دے دیں، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، اس طرح نہیں ہوگی۔ اب یہ بات بڑی مشکل ہے، ہو سکتا ہے کوئی لوگ ناراض بھی ہو جائے مجھ سے، لیکن جو کسی کے پیسے کیوں ضائع ہوں، جو شریعت کا مسئلہ ہے، میں نے ہیلا بتایا آپ تو جاتے ہیں جا کے پکڑا کے لو جی یہ زکوٰۃ کے پیسے، نہیں کہ جو لے رہا ہے وہ شرعی فقیر تو نہیں ہے، وہ زکوٰۃ تو آپ نے شرعی فقیر کو دینی ہے، وہ تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یتیم بچوں کو پالتا ہے تو بندہ جائے یتیم بچوں کے ہاتھ میں پیسے دے دے۔ اب یتیم بچے یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس ادارے میں رہتے ہیں، یہ ہماری پرورش کرتا ہے، یہ ہے ہماری ملکیت، اب ہم اپنی طرف سے اس کو ڈونیٹ کریں تب اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ڈائریکٹ آپ نے اس ادارے والے کو دے دیے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اچھا، تو دوسری شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک۔ دوسری شرط تملیک ہے، زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت بھی ہو اور تملیک بھی ہو۔ بچے کو اور مجنوں کو ایسا پیسہ دیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس واسطے تملیک والا وصف پورا نہیں پایا گیا۔ اب مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقات دیے جا سکتے ہیں، میں وہ 8 گنتی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 وہ لوگ جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں شرعی فقیر کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اچھا، نو مسلم کی تالیف قلبی کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے میں، مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، اور غازی و مجاہد کے لیے، اور 8واں مسافر کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ جو 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان میں آج تالیف قلوب والا یعنی نو مسلم والا وہ تو ہے ہی نہیں مصرف، تو اور اگر کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح ذمی کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں۔ ذمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے غیر مسلم ہیں نا، جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس کی ایک پوری جو ہے نا ایک شک ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ذمی کو زکوٰۃ دینا جائز اس لیے نہیں کہ ذمی وہ ہے جو غیر مسلم ہمارے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں۔ اس واسطے یہ حقوق مالی میں جس معنویت کی بنیاد پر اس کو رکھا ہے، ذمی میں وہ تقاضے نہیں پائے جاتے، اور بالکل آج ہمارے ملک میں تو ذمی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ذمی نہیں، بلکہ یہ تو ہم پر حکمران بنے ہوئے ہیں، اور دیگر صدقات میں گنجائش تھی کہ ذمی کو دیا جائے، لیکن موجودہ صورتحال کے لحاظ سے جو چیز شرعی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے ان کو کسی طرح کا کوئی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ یہ اسلام کے خلاف جو ہے شر پسندی میں مصروف رہتے ہیں، اور بالخصوص یہ جو مختلف NGOs کے اعلیٰ کار بنے ہوتے ہیں تو جو ملک میں سکون کو خراب کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہر وقت زہر اگلتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ ذمی نہیں ہوتے۔ ذمی کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اس کا فرق واضح ہو، اس کے علیحدہ کپڑے پہنائے جائیں، ان کو گلی میں چلتے ہوئے یہ پتہ چلے یہ غیر مسلم اور ذمی ہے۔ یہ شرائط ہیں دین اسلام نے مقرر کی ہیں، اور پھر اس نے کسی طرح بھی بانی اسلام، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کے خلاف کبھی کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا۔ کوئی شخص اگر ایک بار بھی اسلام کے خلاف آواز کھولے گا تو اس کو حربی قرار دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اگر گستاخی کرے گا تو وہ واجب القتل ہے، اور اس کے ذمی ہونے کی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔
اچھا پھر آپ کو کسی غیر مسلم کو تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ذمہ کو آپ کے ارد گرد میں تھوڑے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، آپ کے خاندان میں عزیز و اقربا میں کتنے لوگ ہیں؟ فقیر اور مسکین کی تعریف کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں اس کو مختصر جو ہے نا عرض کر دوں، عرف عام میں آج ہر شخص زکوٰۃ لینے کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ مل جائے، پھر وہ لوگ زکوٰۃ دے بھی دیتے ہیں اور اس میں بھی تحقیق نہیں کرتے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں کیا یہ مستحق ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے وقت یہ ضروری تھا کہ یہ دیکھیں کیا ظہر کا وقت ہوا بھی ہے کہ نہیں، یا کہ ویسے ہی سجدہ کر رہا ہوں، ظہر کا وقت شروع نہ ہو اور سجدہ کر رہا ہو تو اس کا کیا فائدہ۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ جس کو دینا چاہتا ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ ہی نہیں تو اس کے بارے میں کھوج ہی نہیں لگاتا، وہ دیکھتا نہیں تو یہ اس بندے کی اپنی کمزوری ہے، ہو سکتا ہے اس کا سارا دیا ہوا مال رائے گاں چلا جائے۔ یعنی آپ شریعت کا کیا تقاضا ہے کہ جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے پتہ تو کریں بھائی جس کو زکوٰۃ دینی لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب والا اس کا کیا معیار ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اب مسئلہ بڑا اہم ہے، تھوڑی سی نیند کو اور قربان کر لیں کچھ نہیں ہوتا۔ شرعی طور پر وہ بندہ فقیر و مسکین اور مستحق کے زکوٰۃ ہے اگرچہ وہ صحیح البدن اور تندرست ہو، لیکن اس کے پاس گھر میں ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز موجود نہ ہو، یا اتنا پیسے اس کے پاس موجود نہیں، وہ بندہ فقیر مسکین اور شرعی طور پر زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ یعنی آج کے دن جس کے پاس 1,33,875 روپے بھی نہیں ہے، اس مالیت کا اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، وہ شرعی طور پر فقیر ہے۔ اور ضرورت اصلیہ جو ہے جیسے گھر میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو 4 بستر ضرورت ہیں، 10 پڑے ہیں پیٹی کے اندر، اس قیمت لگائی جائے گی، وہ 1,33,875 کے ہیں۔ آپ کو ایک اے سی ضرورت ہے، دوسرا اے سی لگا ہے، وہ کتنے کا ہے؟ تو یہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں کہ شرعی طور پر وہ بندہ فقیر و مسکین اور مستحق زکوٰۃ ہے اگرچہ وہ صحیح البدن تندرست ہو، بیمار نہ ہو، لیکن اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز موجود نہیں، یا اتنا پیسہ اس کے پاس موجود نہیں، وہ بندہ فقیر اور مسکین ہے، وہ شرعی طور پر زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، بیوہ ہے، اس کی 10 فیکٹریاں ہیں، آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ جو ہے وہ ضرورت مند ہے، رشتہ دار ہے، اس کو دے دیں، اور اس کے پاس ایک موٹر سائیکل استعمال کے لیے اور دوسری اس نے ویسے ہی اضافی رکھی ہوئی ہے، تو 1,33,875 روپے یاد رکھیے، جس کے گھر میں ضرورت کے سامان سے زیادہ ضرورت کے برتن ہوں، سامان ہو، بستر ہوں، جس کی قیمت اتنی بن جائے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب آپ کی مرضی ہے، ایک شخص کی ضروریات اصلیہ 2 سوٹ ہیں، اور گھر کے جتنے فرد اتنی چارپائیاں، اتنے گلاس، اتنے برتن، اس سے زائد جس فقیر کے گھر میں برتنوں کے کچھ سیٹ پڑے ہیں، یا اس کے گھر میں ضرورت سے زائد کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی ضرورت سے زائد فریج ہے، چارپائیاں ضرورت سے زائد ہیں، فرنیچر ضرورت سے زائد ہے، کپڑے ضرورت سے زائد ہیں، ان ساری چیزوں کا ریٹ لگایا جائے گا، ان ساری چیزوں کو شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کے گھر میں اس کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت 1,33,875، یہ آج کی تاریخ ہے، 29 تاریخ ہے، اور تیسرا مہینہ ہے، 2024 ہے، کوئی اگلے سال یہ لیکچر سنے تو وہ اس دن نہ لگے، اس دن کی قیمت لگے گی، یہ ذہن نشین رکھے۔ تو اس شخص کو زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ شرعی طور پر فقیر و مسکین نہیں ہے، اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کسی کو دے۔ فرضیت کی زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی فرضیت کو ماپنے کے لیے زائد چیزیں شمار نہیں ہوں گی، لیکن فقیر شرعی فقیر کے لیے زائد چیزیں بھی شمار گنتی کرنی پڑے گی۔ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد جو گھڑی ہے، ضرورت سے زائد جو برتن ہے، ضرورت سے زائد کوئی مشین پڑی ہے، ضرورت سے زائد کوئی گھر میں چیز موجود ہے، تو ان سب کو ملا کر قیمت لگائی جائے۔ اگر وہ 1,33,875 روپے تک اس کے مال کی قیمت پہنچ جائے تو اس کو شریعت فقیر نہیں کہتی، اس کو مسکین نہیں کہتی، وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ زکوٰۃ لے گا تو خود جہنمی بنے گا کہ اس نے غیروں کا حق مارا ہے، اور اگر دینے والے نے تدبر ہی نہ کیا تو اس کو بھی خسارہ ہوگا۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ وہ فقیر کا ساری زندگی گھر دیکھنے کے لیے گزار دے، اس کا کھوج لگاتا رہے، لیکن مناسب سی کوشش تو کرے کچھ اس کے بارے میں جاننے کے بعد کہ یہ واقعی مستحق ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو جس وقت تو مستحق کے زکوٰۃ پایا جائے گا، اگرچہ ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی چیز ہے، کوئی برتن گھر میں پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں سینکڑوں چیزیں آج ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں، اگر کسی فقیر کے
گھر میں کپڑے ہی شمار کر لو، بستر جو گرمی سردی کے ہیں ضرورت سے زائد وہ شمار کر لو، گھڑیاں برتن اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو وہ آج کے نصاب تک پہنچ جائیں گی، تو بہت کم ہے بندہ شرعی طور پر مستحق کے زکوٰۃ ہو، تو یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے۔ ایسے شرائط والے شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے، جس کے اندر یہ شرعی فقیر والی شرائط نہ پائی جائیں اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ورنہ وہ لینے والا جہنمی ہے اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جا سکتی، یہ ان کی عظمت کی وجہ سے ایسے ہی بندہ نہ اپنے اصول کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ اپنے فروع کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اصول کیا ہیں؟ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری اصل کون ہے؟ ہمارا والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جیسے دیہاتوں میں رواج ہے کہ جاؤ اماں کو فطرانے دے پیسے دیتی آؤ، ونجو کھال دے پیسے اماں کو دیتی آؤ، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے وہ ہماری اصل ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں یعنی ہمارے بچے، بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کی ویسے ہی خدمت کرنا ضروری ہے، آپ پر فرض ہے ان کی خدمت کریں۔ تو اصول اور فروع کے لحاظ سے زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ ایسے ہی عورت اپنے خامند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور خامند اپنی عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اس کے علاوہ کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ دی جائے گی تو وہاں پر کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت اچھا ہے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں جو مستحق کے زکوٰۃ لوگ ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو اس سلسلے میں بندے کا بھائی، سگا بھائی اگر فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ دے، سگی بہن اگرچہ فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ دے، اور پھپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اصول اور فروع کے لحاظ سے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو رشتہ داریاں ہیں اگر وہ مستحق نہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اگر وہ مستحق ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسکین کو دو گے تو ایک زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، اگر وہ فقیر شرعی تمہارا رشتہ دار ہے اس کو دو گے تو تمہیں ڈبل ثواب ہوگا، زکوٰۃ دینے کا بھی تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا زکوٰۃ کا اجر تمہیں ملے گا، ایک تم نے صلہ رحمی کی ہے، دوسرا ان کو زکوٰۃ دی ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے مال کی دے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا، مال ایک بوجھ ہے، یہ ایک کثافت ہے، اس میں بڑے بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر انسان کا مال ناجائز جگہ پر خرچ نہیں ہوتا، وہ فتنوں اور مختلف بیماریوں میں نہیں مال ضائع ہوتا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز دے گا کہ اس کو کثیر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ نے مختلف جگہوں پر جو ہے نا قرآن پاک میں فرمایا جو سونا چاندی اکٹھی کرے گا اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور ایک جگہ پہ یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ وہ مال گرم کر کے ان کے جسم کو داغا جائے گا، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہ سانپ بنا کے اور جو ہے نا یہ زہریلی چیزیں بنا کے ان کو جو ہے نا ان کے اوپر چھوڑی جائیں گی، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مال سانپ بن جائے گا اور بندے کے گلے میں لٹک جائے گا، اس کے بڑے بڑے جبڑے ہوں گے، جب وہ گنجا سانپ اس کو ڈسے گا پھر کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا، میں تیرا وہ مال ہوں، وہ تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو نے چھپا کے رکھا اور اس پر تو نے زکوٰۃ نہیں دی، میں تیرا سونا چاندی ہوں، میں تیری وہ مال پیسہ زکوٰۃ سے جو تو بچا بچا کے رکھتا تھا، اب یہ جو پیارا مال جب تجھے تکلیف دے گا تو اس وقت درد کی کیا حیثیت ہوگی۔ آج ہمیں اس فرضیت کو محسوس کرتے ہوئے زکوٰۃ کے تمام نصاب اور معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صفوری نے ایک بات نقل کی ہے، وہ فرماتے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک شخص جس کی تصدیق ہو چکی تھی یہ مر گیا ہے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا جنازے کو کہ حضور یہ جنازہ پڑھائیں، تو آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کفن کے اندر سرسراہٹ محسوس ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم زندہ بندے کو اٹھا کے لائے ہو؟ حضور ہم تصدیق کر کے لائے تھے یہ مر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کا کفن کھولو، جب کفن کھولا گیا تو کیا دیکھا ایک بہت بڑا نانگ اژدہا اس مرے ہوئے آدمی کو ڈس رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آسا لے آؤ میں اس کو ہٹاتا ہوں، جب آسا لے جایا گیا تو اس سانپ کو طاقت گویائی نصیب ہوئی، اس نے عرض کیا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آپ مارے نہیں، کیونکہ میں سانپ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں عذاب کا،
مجھے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس بندے پر مسلط کیا ہے، جیسے ہی اس کی روح نکلے گی میں قیامت تک اس کو اسی طرح ڈستا رہوں گا، جس کے اندر 3 عیب ہوں گے۔ پہلا عیب یہ ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا، دوسرا عیب یہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اور تیسرا عیب یہ ہوگا کہ علماء کی گفتگو سے دور بھاگے گا، علماء اس کو پسند نہیں ہوں گے، علماء کی گفتگو کے وقت وہ جائے گا نہیں۔ آج ہمارا یہی حال ہے، جمعے پہ ہم اس وقت جاتے ہیں جب چھٹی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، خطبے کا ٹائم ہو، علماء کی گفتگو چھوڑو یار میں سر کھاندن، یہ تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی یہ شان ہے کہ جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کی کیا ضرورت پڑے گی؟ فرمایا اللہ روز پوچھے گا میرے بندے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، یہ پھر علماء کے پاس جائیں گے، اللہ روز پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے، اب کیا مانگے تو یہ بتائیں گے اس کی رضا مانگو، اس کا قرب مانگو، اور پھر اللہ کا دیدار مانگو۔ پھر یہ علماء مشورہ دیں گے، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مالک تیرا دیدار چاہیے، پھر حرج میں ناز کے پردے اٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اور فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ تو اس لیے علماء ربانیین، علماء حقہ کی صحبت، سنگت، معیت جس کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو جو ہے لوگوں کے لیے مینارہ نور بنائے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔